مسجد گوہر شاد کا شمار ایران کی بہت سی خوبصورت اور مشہور مساجد میں سے ایک ہے۔ اس کو جب تعمیر کیا جا رہا تھا تو اس وقت ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ مسجد گوہر شاد جو ہے اس ملکہ کے نام پر اس کا نام رکھا گیا جس ملکہ نے اس کو تعمیر کروایا تھا۔ ملکہ گوہر شاد جو ہے وہ بہت ہی نیک اور باحجاب اور پرہیزگار خاتون تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ میں کیوں نہ اپنی ہی زندگی میں ایک ایسی مسجد تعمیر کرواؤں جس کو بہت زمانوں تک یاد رکھا جائے۔ اس نے یہ شرط رکھی کہ اس میں جو بھی مسجد میں مزدوری کرنے آئیں گے تو اس کی شرط یہ تھی کہ وہ ہر مزدور جو ہے اس کی کوئی بھی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، اور جتنے بھی مستری کام کریں گے وہ بھی سارے باجماعت نماز بھی ادا کریں گے اور ان کی پوری زندگی میں کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ جتنے بھی وہاں پر جانور وغیرہ سامان لادنے کے لیے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنے کے لیے استعمال ہوں گے ان پر بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور جو بھی ان شرائط پر پورا اترے گا اس کو ملکہ گوہر شاد جو ہے وہ ڈبل مزدوری دے گی۔ آج بھی وہ مسجد موجود ہے تہران میں۔ تو اس مسجد کا جب کام شروع ہو گیا تو وہاں پر کافی مزدور کام کرنے لگ گئے۔ ملکہ بھی گاہے بگاہے وہاں پر اس کو چیک کرنے کے لیے وزٹ کرنے کے لیے جاتی تھیں۔ ایک دفعہ جب ملکہ وہاں پر مسجد کا وزٹ کرنے کے لیے گئیں تو ان کا ہوا کے ایک جھونکے سے ان کا حجاب جو ہے وہ تھوڑا سا ان کے چہرے سے ہٹ گیا۔ مزدور کی نظر ان کے چہرے پر پڑ گئی اور وہ مزدور جو ہے وہ ملکہ کا عاشق بن گیا، اور وہ اس کی عشق کی انتہا تک پہنچ گیا جب عشق اتنا بڑا کہ وہ مزدور جو ہے وہ بیمار ہو گیا۔ وہ مزدور جو ہے وہ ایک ہی ماں کا واحد سہارا تھا۔ اس کی ماں بڑی پریشان ہوئی، اور جب اس کو پتا چلا کہ اس کی بیماری کی وجہ کیا ہے تو پھر اس ماں کا دل جو ہے وہ نرم تھا۔ اس نے کہا کہ میں یہ بات جو ہے وہ ملکہ تک پہنچاؤں گی ضرور۔ تو وہ اپنا بیٹا کا میسج لے کے اس ملکہ گوہر شاد تک گئی اور اس نے کہا کہ آپ پر وہ فدا ہو گیا اور آپ کے عشق میں گرفتار ہو گیا، اور وہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ اس سے شادی کر لیں۔ ملکہ بھی رحم دل تھی، اس نے کہا کہ میں تو پہلے سے شادی شدہ ہوں لیکن میں ایک شرط پر اس کے ساتھ شادی ضرور کروں گی اور میں اپنے پہلے والے شوہر سے طلاق لے لوں گی۔ کہ ماں نے کہا کہ وہ کون سی ایسی شرط ہے؟ تو ملکہ نے کہا کہ میری ایک شرط یہ ہے کہ وہ جو تمہارا بیٹا ہے وہ بطور حق مہر کے پہلے ایک کام یہ کرے کہ 40 روز تک وہ نماز شب پڑھے، پھر میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے راضی ہو جاؤں گی۔ تو وہ ماں جو ہے وہ اپنا پیغام لے کے بیٹے کے پاس گئی اور بیٹا رضامند ہو گیا۔ جب اس نے 40 روز تک نماز شب پڑھتا رہا، نماز شہادت پڑھتا رہا، تو ٹھیک 40 دنوں بعد ملکہ جو ہے وہ خود اس سے ملنے آئی اور اس نے کہا کہ اب تم بتاؤ کیا میں اپنے پرانے شوہر سے طلاق لے لوں؟ تم راضی ہو؟ تو اس نے کہا کہ تم ہو کون؟ میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں ہوں، میں تو پہلے بھولا رہا ہوں۔ اب میں پہلے غلطی پر تھا کہ میں عشق مجازی میرا جو ہے وہ اب عشق حقیقی میں بدل گیا۔ اب میرا جو ہے وہ دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے دھڑکتا ہے، اب میں نے تم سے شادی نہیں کرنی۔ اور وہی مزدور جو ہے وہ بعد میں بہت بڑا عالم بنا اور ایک فقیہ بنا جس کو بعد میں آیت اللہ حمدانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اسی مسجد گوہر شاد میں وہ اپنا درس بھی دیتے تھے اور اس کے امام مسجد بھی بنے تھے۔